الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جزاک اللہ۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی اس پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک پیکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، شرک سے بیزار رہیں گے، تیری ذات میں، صفات میں، ذات میں کسی طرح بھی شرک نہیں کریں گے، صرف تیری اور صرف تیری بندگی کریں گے۔ لیکن کر نہیں سکتے ہم جب تک تیری مدد نہ ہو، تیری توفیق نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے، بس میں ہمارے کچھ نہیں۔ تیری توفیق، تیری مدد ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے۔ انسان اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اور یہ مدد صرف قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عبادت میں مدد چاہیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہر کام میں۔ آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ حلال روزی کمانے کے لیے نکلیں، اللہ سے اگر رشتہ نہ جوڑیں تو حلال روزی ملنا ممکن نہیں۔ اولاد کی پرورش کرنا چاہیں، اللہ سے مدد نہ چاہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سارے جتن کر ڈالیں، اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، دنیا کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، مگر اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا سکے، وہ کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کی اولاد ہے ساری بنی اسرائیل۔ اسرائیل بھی ان کا ایک نام تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں، اسرا کے معنی عبد، اور الہ کے معنی، ایل کے معنی اللہ، عبداللہ۔ اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ، عبداللہ کی اولاد بنی اسرائیل۔ پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن ان کے بچوں نے، ان کے لڑکوں نے اپنے بھائی کا قتل کیا اور یہ کچھ نہیں کر سکے۔ معلوم ہے نا، کنویں میں ڈال دیا، قتل ہی کرنا ہوا تھا۔ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ 2-4 روز میں مر جائے گا یہ۔ تو انسان اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہے قبضے میں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں اللہ کی مدد ہمیں درکار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ، نچوڑ اور راز ہے، مغز ہے، ٹھیک اسی طرح سورہ فاتحہ کا مغز اور خلاصہ اور نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس لیے اسے سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔
ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک آیت ایک سانس میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ابھی میں عرض کروں گا کہ ایک ایک فقرے پر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، ایک ایک فقرے قبول ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوتا اہدنا الصراط الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا، اہدنا الصراط القرآن، قرآن کا راستہ دکھا، قرآن میں سارا کچھ بیان ہے، مگر یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا مستقیم دکھا، اور پھر مستقیم کی تعریف کی آگے 3 آیتوں میں، مستقیم راستہ کون سا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کہتا اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط الرسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے دنیا سے، قرآن کہتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ خالی قرآن کافی تھا، خالی قرآن تو کافی نہیں، قرآن کے ساتھ رسول ہونا چاہیے۔ پھر یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اس کا ایک ایک حرف قیمتی ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے، اس میں بہت جچات اللہ ہر لفظ ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ 3 آیتیں تو ہے اللہ کی تعریف میں، ایک ہے معاہدہ اللہ سے، اور 3 آیتیں جو ہیں باقی وہ قرآن کے ہدایت کے تعریف کے لائق میں نہیں ہے۔ وہ 3 ہدایتیں جو ہیں 3 آیتیں جو ہیں وہ انسانوں کے بارے میں ہیں۔ چنانچہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام کن پر کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہ ہیں یہ، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ دنیا میں ان کو تلاش کر کے ان کے ساتھ رہو، ان کے بغیر صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے۔ تو اتنی اہمیت ہے ان انسانوں کی، ان نیک لوگوں کی، کہ ان کے بغیر قرآن کے راستے پر چلنا ممکن نہیں۔ آپ چاہیں کہ میں تمام صدیقین سے، مسجدوں سے بے نیاز ہو کر گھر میں بیٹھ کر مومن بن جاؤں تو نہیں بن سکتے، مسجد میں آنا پڑے گا، صدیقین کو تلاش کرنا پڑے گا، کسی جماعت سے وابستہ ہونا پڑے گا، صدیقین کو تلاش کرنا پڑے گا، صالحین کو تلاش کرنا پڑے گا۔ صدیقین کے بغیر، صالحین کے بغیر، یہ 4 گروہ ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ صدیقین وہ ہیں جو اپنی برگزیدگی میں، تقویٰ میں انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے، جیسے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ صدیقین کہلاتے ہیں، جو کامل ہیں اپنے ایمان میں، مکمل ہیں اپنے ایمان میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، بیان کیا کہ میں معراج میں گیا، آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، فلاں کی فلاں کی۔ ابو جہل بھی سن رہا تھا، وہ نکلا باہر اور لوگوں سے کہا سن لی اپنے رسول کی بات، ایک رات میں یہ آسمانوں میں بھی ہوا ہے، جنت میں بھی ہوا ہے، دوزخ میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر کے پاس پہنچے، ابو بکر نے یہ بات نہیں سنی تھی، ان سے جا کے بیان کیا کہ آج تمہارا نبی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمام آسمانوں میں گھوم آیا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، ملائے اعلیٰ بھی دیکھی، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، بھلا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو کہا ابو جہل کیا واقعی اللہ کے رسول نے یہ کہا؟
تو ابو جہل نے کہا ہاں واقعی میں نے خود سنا. تو ابو بکر نے کہا اگر رسول نے کہا ہے تو ان کی طاقت ہے, بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم صدیق ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیقین میں شمار کیا. اس طرح کا پختہ یقین رسول پر ہو تو آدمی صدیق بنتا ہے. اب نبی تو رہے نہیں تو چلے گئے, لیکن صدیقین, شہداء, صالحین یہ قیامت تک رہیں گے. اور ہم چل نہیں سکتے حق کے راستے پر, دین کے راستے پر, اگر ان کی تلاش کر کے ان کے ساتھ نہ چلیں, ان کو ہمراہ نہ لیں, ان کی اتباع نہ کریں, ان کی شخصیت کو تسلیم نہ کریں, ان کی عظمت کو تسلیم نہ کریں. بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے, اور صراط مستقیم بھی صرف اللہ دکھاتا ہے, لیکن ذرائع ہوتے ہیں اس کے کچھ. ایک ذریعہ قرآن ہے, ایک ذریعہ رسول ہے, اور رسول کے بعد رسول کے متبعین ہیں جو ان کے راستے پر چل رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ہدایت پر وہ لوگ ہوں گے جو مان علیہ و اصحابی, جس سنت پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, اس پر جو لوگ قائم رہیں گے, اس سنت پر, وہی حق پر رہیں گے. ان کی تلاش کرنا. قرآن نے یہ نہیں کہا سچ بولو, غور کیجئے کیا کہا, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین, سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. تو جب تک ایسے لوگوں کو تلاش نہیں کریں گے, یہ بلا شبہ صحیح ہے, یہ بلب جل رہا ہے نا, اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے. پاور ہاؤس سے جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے وہاں سے اگر نہ لگا رہے گا روشنی نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ اگر مدد نہ کرے اور ان لوگوں کو حق پر قائم نہ رکھے تو صراط مستقیم کی ہدایت یہ بھی کرتے ہیں تو قائم نہیں رہ سکتے. لیکن جس طرح اس بلب کو ہم پھینک نہیں سکتے, اس کے بغیر روشنی نہیں مل سکتی, ٹھیک اسی طرح ان شخصیتوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جن سے حق تک ہم تک پہنچ رہا ہے یا پہنچ رہا ہے. ان کی اہمیت, ان کی عظمت بھی تسلیم کرنا پڑے گی. ظاہر زندگی میں ان کا وزن بھی دیکھنا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم, ایک گروہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام قرآن ہے, سب سے بڑا انعام ہدایت ہے, سب سے بڑا انعام دین ہے. چنانچہ اس صورت میں آپ نے جو مانگا ہے اللہ سے, وہ نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا کی. ساری دنیا کی نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں, آپ ہدایت پر نہیں ہیں تو بیکار ہیں, جہنمی ہیں, ہے نا. ساری نعمتوں کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کا دین, صراط مستقیم ہمیں حاصل ہو. اس لیے بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مانگ رہے ہیں. اور اس دنیا میں وہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی ہدایت ہے, اللہ کا دین ہے, نیکی ہے, بھلائی ہے, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اس کے مقابلے میں دو گروہ اور ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا, عاد و سمود تھے, تباہ ہو گئے. یا وہ لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں جنہوں نے ہدایت کو تسلیم تو کیا لیکن مارے باندھے تسلیم کیا اس انداز میں تسلیم کیا کہ ہماری مرضی کے مطابق جہاں تک ہے ہم قبول کرتے ہیں, جو مرضی کے مطابق نہیں قبول نہیں کرتے. چنانچہ انہوں نے ہدایت کو بیچا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, یہود سے کہا گیا ہماری آیتوں کو سستے داموں مت بیچو. بہت کم قیمت دنیا کی حاصل کر کے ہدایت سے گمراہ ہوئے, آیتیں بیچی اللہ کی. آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, مگر ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے بآیاتی ثمنًا قلیل, تھوڑی قیمت میں دین کو بھیجا. ہمارے لوگ بڑی بڑی قیمتیں وصول کر رہے ہیں. کرپشن بہت زیادہ ہے اس وقت.
ان کے دور میں اتنا نہیں تھا، بڑی بڑی قیمتیں وصول کر رہے ہیں لیکن ساتھ دے رہے ہیں کفر کا، باطل کا، مسلمانوں کے خلاف مسلمان عمل کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ گمراہی ہے یہ۔ تو یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا انعام چاہیے ہمیں، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو حق پر قائم ہیں، ثبات قدم حاصل ہے، ثابت قدمی ہے جن میں، غیر المغضوب علیہم، اللہ کا غضب نہیں ہے ان پر۔ اللہ کا کے کلام کا اور بلاغت کی بلندی کا دیکھیے، جب کہا کہ جن پر تو نے انعام کیا تو اللہ کی طرف اشارہ کیا، جن پر تو نے انعام کیا، لیکن غضب کی بات جب آئی تو یہ نہیں کہا کہ جن پر تو نے غضب کیا، بلکہ کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا۔ اس لیے کہ بھلائی انسان کو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن برائی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور برائی جو کچھ پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے کرتوت ہوتے ہیں۔ تو ان پر جو غضب ہوا اللہ کا، اللہ نے غضب نہیں کیا، یہ غضب کے لائق بنے تو ان پر غضب ہوا۔ اسی طرح ان کی طرف ہے وللضالین، کہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا ان کو، یہ گمراہ خود ہوئے۔ بدعتوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی انہوں نے اپنے دین میں، عیسائیوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ حد یہ ہے کہ پیغمبروں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا دیا۔ ہم اتباع کر رہے ہیں یہود کی بھی، جو شرارتیں انہوں نے کی تھیں ان میں بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ اتباع بھی کر رہے ہیں جو یہ کرتے تھے نصارہ، اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بھی یا تو مانا نہیں اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو، شہداء کو، صالحین کو، قطع نظر کیا اور دانشور بنے، بڑے بڑے دانشور بنے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، کسی ولی کی ضرورت نہیں ہمیں، کسی دیندار عالم کی ضرورت نہیں۔ ہم نے بھی ترجمہ پڑھا انگریزی میں قرآن پاک کا، یا تو یہ ہے ہمارے درمیان، یا وہ لوگ ہیں جو ان اولیاء اللہ کو، ان بزرگوں کو، پیغمبروں کو خدا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی میلاد کی مجلس میں شریک ہوئے نا؟ میلاد کی مجلس میں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ سے بھی آگے درجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا۔ تو ان بدعتوں میں ہم مصروف ہوئے۔ قرآن نے ان سے، نصارہ سے کہا تھا لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، غلو نہ کرو اپنے دین میں، نئی نئی بدعتیں ایجاد نہ کرو، اور انسانوں کو خدا سے آگے نہ بڑھاؤ۔ مگر انہوں نے تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ تو نہ یہ راستہ ہمیں چاہیے، نہ وہ راستہ چاہیے، نہ یہود کا راستہ چاہیے، نہ یہ چاہیے۔ ان کو راستہ چاہیے جو چار افراد ہیں، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ 7 آیتیں جو ہیں ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ دعائیں بڑی بڑی قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر دعا ہے، مگر جناب عالی یہ دعا جو ہے سورہ فاتحہ والی، اس کے بارے میں حدیث میں جو ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، بس یہ سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا تھا، اللہ نے یہ فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اور یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، صلاۃ کو میں نے
اس سورت کا نام صلاۃ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا، چونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تنہا پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ ہوگی تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، واجب ہے اس کا پڑھنا، اس کے بغیر صلاۃ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ بولے عبدی ما سال، وہ میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا، کر رہا ہے، میں اسے پورا کر رہا ہوں، وہ میں نے دے دیا اسے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سنا تم نے، حمدہ نہیں عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ ادھر بندے کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، ادھر قبول ہو گیا، جواب ملا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ اثنا علی عبدی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا سنا تم نے، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم کہا مجھے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت بیان کی۔ وَإِذَا قِيلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے مدد چاہی تھی، میں نے دے دی، میں نے عطا کر دی۔ ایک ایک لفظ زبان سے بندے کے نکلتا ہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت آتی چلی جاتی۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو مانگا ہے اس نے، اور میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں نے عطا کر دیا، بخش دیا۔ یہ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ مقبولیت کسی دعا کو اور نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کو ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم پڑھیں تو ہم پڑھتے اس کو اس طرح ہیں کہ اللہ کا جواب سننا ہی نہیں چاہتے، ایک ہی ساتھ میں پڑھ ڈالتے، یعنی اتنا وقفہ تو دینا کہ اللہ کا جواب سن لیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے، جب کہتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین، رکیں کہ جواب میں اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے، جب عادت ڈالیں گے آپ کی تو آواز سنائی دے گی، فطرت تو آپ کی مان لے گی، دل مان لے گا کہ آواز آئی۔ اس کو کوئی بزرگی نہ کہیے، بلکہ یہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ آدمی جس درجے پر پہنچنا چاہتا ہے اس کی تیاری کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نوازشیں ہونے لگتی ہیں۔ یہ صورت آج اللہ تعالیٰ نے مکمل کرا دی، 4 دن تو لگے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہر گوشے پر روشنی پڑ گئی۔ اور اب اگر آپ اس طرح پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، جواب سنیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، اللہ تعالیٰ کہے گا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہے گا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، عظمت، بڑائی بیان کی، فخر کرتا بندے پر۔ اور بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کہتا ھذا بینی و بین عبدی، میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، وہ مجھ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے اور میری مدد چاہ رہا ہے، میں نے مدد دے دی، صراط مستقیم پر انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ مگر یہ معلوم ہی نہیں کہ اہدنا صراط المستقیم کہہ کے ہم کیا مانگ رہے ہیں تو کیا قائم رہیں گے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے سے بڑھ کر عظمت، بزرگی، اچھائی، بھلائی، نعمت اور کوئی نہیں۔ ساری نعمتیں دنیا کی حاصل ہو جائیں، ہو غلط راستے پر تو آپ تباہ ہیں، برباد ہیں، کسی مصرف کے نہیں۔ اور کچھ بھی دنیا میں حاصل نہ ہو اور آپ صراط مستقیم پر ہوں تو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔
اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی جس طرح حق ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔